چکی ہے اور پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ سے تو بچ نکلا ہے، لیکن معاشی بحران سے ابھی تک جو ہے وہ محفوظ نہیں ہو سکا۔ تو ان حالات میں میاں نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہے اس کو عام آدمی جو ہے وہ ایک نجات دہندہ کے طور پہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ پاکستان کی معاشی اور سیاسی تباہی کا یہ عمل جو ابھی تک رک نہیں پایا، یہ عمل جو ہے یہ 28 جولائی 2017 سے شروع ہوا، جب ایک اچھے بھلے آگے بڑھتے ہوئے ملک کو اور ایک مستحکم منتخب نمائندہ حکومت کو ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے سے ایک باقاعدہ منظم سازش جو اس وقت کی جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ نے بابا رحمتے عرف بابا لانتے کی سربراہی میں جو ہے وہ انہوں نے ملک کو ڈی سٹیبل کیا اور ایک منتخب وزیر اعظم کو اس بات پہ نکال دیا گیا کہ جی آپ نے جو ہے وہ بیٹے سے تنخواہ لی تو نہیں ہے لیکن لے سکتے تھے، اور انہوں نے آپ نے جو ہے وہ اپنے ریٹرنز میں جو ہے وہ شو نہیں کی۔ اور پاکستان جو اس وقت دہشت گردی پہ قابو پا چکا تھا، پاکستان جو اس وقت جو ہے وہ معاشی طور پہ مستحکم ہو چکا تھا، پاکستان جو اس وقت لوڈ شیڈنگ کے اوپر 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے اوپر قابو پا چکا تھا اور آگے بڑھ رہا تھا، اور 2013 میں جب پاکستان کے عوام نے اپنے ووٹ سے میاں نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ پہ اعتماد کا اظہار کیا، اس وقت پاکستان لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی کے مسائل میں اس بری طرح سے گرا ہوا تھا کہ آج کی مثال جو ہے وہ بھی اس کے اوپر صادق آتی ہے۔ اس وقت حالات یہ تھے کہ شہروں میں 20 گھنٹے اور گاؤں میں رورل ایریا میں تو 24 گھنٹے ہی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ رہتی تھی۔ انڈسٹری جو ہے وہ بند ہو چکی تھی، اور حالت یہ ہے کہ دہشت گرد جو ہے وہ سوات تک پہنچ چکے تھے اور آگے اسلام آباد کی طرف ان کا رخ تھا۔ لوگ آپ کے ملک میں آ کے آپ کے ساتھ بزنس کانٹریکٹ کرنے سے کتراتے تھے کہ جی دبئی میں آ کے ہمارے ساتھ بات کر لیں، پاکستان میں ہم نہیں آ سکتے۔ اس صورتحال میں پاکستان کے عوام نے میاں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون پہ اعتماد کا اظہار کیا، اور ہر پاکستانی یہ بات کہتا تھا کہ اگر اس ملک سے لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد کوئی پاکستان کو جو ہے وہ آنچ نہیں ہے، پھر پاکستان کو آگے بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو 4 سال کے عرصے میں، حالانکہ 5 سال کی ہماری جو ہے وہ ٹرم تھی، نہ صرف اس ملک سے لوڈ شیڈنگ اور اس ملک سے دہشت گردی کو دور کیا گیا، بلکہ پاکستان معاشی طور پہ اتنا مستحکم تھا کہ وہ 24ویں جو ہے وہ اکانومی بن چکا تھا، اور G20 کا جو کلب ہے اس میں وہ شامل ہوا چاہتا تھا، ایک یا دوسرے مالی سال میں وہ اس میں شامل ہو جاتا۔ اور اس وقت پیٹرول کی قیمت کیا تھی سبھی کو معلوم ہے کہ 65 روپے لیٹر تھا،
ڈالر جو ہے وہ 100 کے مائنس تھا، اور شرح نمو جو ہے وہ 6.2% تھی، اور اگلے سال کا ہدف جو ہے وہ 7.5 تھا، اور وہ اگر حاصل ہو جاتا تو پھر پاکستان کو ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں کھڑا ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن بدقسمتی سے اس وقت کی جوڈیشل اور خاکی اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک میں ایک سازش کی، ایک منتخب حکومت اور منتخب وزیر اعظم کو جو ہے وہ نکالا گیا، انہیں ہٹایا گیا، اور پاکستان کو ایک ایسے شخص کے سپرد کیا گیا کہ جس نے اگلے 3.5 پونے 4 سالوں میں ما سوائے انتقام کے کوئی اور کام نہیں کیا، اور اس کا ایک ہی تقیہ کلام رہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا، میں اسے بھی نہیں چھوڑوں گا، میں اسے بھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ خود کو نعوذ باللہ بڑا صادق و امین اور پیغمبر سمجھتا تھا، باقی سب اس کی نظر میں چور تھے، باقی سب ڈاکو تھے، اور اس نے پاکستان کی سیاست کو اخلاقی طور پہ بھی تباہ کیا۔ وہ ایک ایسی نفرت لے کے آیا اس ملک کی سیاست میں، اس نے اس ملک کے نوجوانوں کے ذہنوں میں ایسا بارود بھرا اور ایسی گندی، گھٹیا اور نفرت پہ مبنی سیاست کی کہ اس نے پونے 4 سال میں جو ہے وہ ملکی سیاست کو یہ رنگ دیا کہ ہم ایک ہی ملک کے رہنے والے، بلکہ ایک ہی خاندان کے لوگ، اور بعض صورتوں میں ایک ہی گھر کے لوگ جو ہے وہ آپس میں بھی جو ہے وہ دستوں گریباں ہو گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے سیاسی اختلاف تو ہوتا تھا اور ہونا چاہیے، لیکن اختلاف کا احترام ہوتا تھا، یہ گالی گلوچ اور اوئے توئے کا کلچر نہیں تھا، اور نہ صرف یہ کیا بلکہ ملک کو معاشی طور پہ بھی جو ہے وہ تباہ کیا۔ اور 2013 میں ملک جس صورتحال میں گھرا ہوا تھا، اس صورتحال سے جو اسے نکال کے میاں نواز شریف جو ہے وہ 2017 میں ایک ایسے مقام پہ لے کے آئے تھے کہ اب آگے جو ہے وہ خوشحالی اور ترقی تھی، تو اسے دوبارہ جو ہے وہ اس صورتحال میں جو ہے وہ گرا دیا گیا جس صورتحال کو ہم آج فیس کر رہے ہیں۔ اس سے بھی بری صورتحال کو ہم فیس کرتے اگر اپریل 2022 میں جو ہے وہ پارلیمنٹ، قومی اسمبلی جو ہے ایک آئینی طریقے سے اس نااہل اور ایسی حکومت جس کا ایجنڈا جو ہے وہ صرف جو ہے وہ مار دھاڑ اور لوگوں کو جو ہے وہ جیل میں ٹھونسنا اور لوگوں سے انتقام لینا تھا، اس سے جان نہ چھڑاتی تو شاید جو ہے وہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جاتا۔ میں اسی طرح کی ایک صرف ریفرنس کے طور پہ کہ 97-99 میں بھی ملک جو ہے وہ ایک ایسی ہی مشکل سے دو چار ہوا تھا جب ہندوستان نے ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو ایک ایسی امبیرسنگ صورتحال میں ڈال دیا تھا کہ ایک طرف پوری دنیا کھڑی ہو گئی، امریکہ بہادر نے کہا کہ خبردار اگر آپ نے دھماکے کیے، اور دوسری طرف صورتحال یہ تھی کہ ہماری عزت ہی نہیں، ہمارا جوش اور جذبہ ہی نہیں، ہماری جو ایگزسٹنس ہے وہ بھی داؤ پہ تھی۔ ایل کے اڈوانی جو ہے وہ 11 مئی کے دھماکوں کے بعد 12 مئی کو یہ کہہ رہے تھے کہ اب پاکستان کو ہمارے ساتھ بات کرنے کا سلیقہ سیکھ لینا چاہیے، پاکستان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک ایٹمی قوت سے کیسے بات کرتے ہیں۔ پوری قوم جو ہے وہ فکر مند تھی، بلکہ پریشان تھی۔ اس وقت بھی اس قوم کو، اس ملک کو عزت سے،
سرخرو کیا، ہمکنار کیا پاکستان مسلم لیگ نے میاں نواز شریف کی قیادت میں، اور پاکستان نے پوری دنیا کے مقابلے میں جو ہے وہ اپنی عزت اور اپنی ایگزسٹنس کو انشور کرتے ہوئے جو ہے وہ ہندوستان کے 5 کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کیے، اور پاکستان دنیا کی پہلی مسلمان ایٹمی قوت بنا۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اور پوری قوم سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے بچوں سے، کہ پاکستان جب جب بھی ایسی مشکلات میں گرا ہے، ایسی مشکلات کا شکار ہوا ہے، تو پاکستان مسلم لیگ انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف ایک سے زیادہ مرتبہ ایک ایسا آزمودہ نسخہ ہے، ایک ایسی آزمودہ ٹیم ہے، جماعت ہے کہ جس نے پاکستان کو مشکل سے نکالا ہے۔ آج پھر پاکستان جو ہے وہ مشکلات میں گھرا ہوا ہے، معاشی طور پہ بھی، انتظامی طور پہ بھی۔ اگر میں اب کے کے حالات پہ بات کروں تو پھر بات لمبی ہو جائے گی، لیکن آپ سب لوگ جانتے ہیں انتظامی لحاظ سے بھی اور سیاسی لحاظ سے بھی 9 مئی کے واقعات کے بعد جو پولرائزیشن ہوئی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اس صورتحال میں جس مرہم کی، جس لیڈرشپ کی، جس ٹیم کی ضرورت ہے، وہ پاکستان مسلم لیگ، نون اور میاں نواز شریف کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ یہ ہمارا صرف دعویٰ نہیں ہے، یہ بات اس ملک میں بار بار جو ہے یہ ثابت ہوئی ہے۔ میاں نواز شریف کو ویسے تو 2014 سے یہ سازش شروع تھی، لیکن 2017 سے لے کے 19 تک جو ہے انہیں جو ہے وہ ہر طرح کی اذیت، مشکل اور پروسیکیوشن کا جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا۔ ان کے خلاف جھوٹے مقدمات جو تھے بنائے گئے، اور اس کے بعد ان کی صحت کے پیش نظر وہ باضابطہ طور پہ عدالت کی اجازت سے اور اس وقت کی حکومت کی اجازت سے وہ باہر گئے، اور اب وہ انشاءاللہ تعالی 21 اکتوبر کو جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں، اس عزم کے ساتھ کہ وہ پاکستان کو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اس بحرانی کیفیت سے جو ہے وہ نکالیں۔ ان کا عزم مضبوط بھی ہے، سچا بھی ہے، اور وہ پرعزم ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ اپنی جماعت کی مدد سے پاکستان میں بسنے والے کروڑوں عوام جو ان کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالی اپنے ووٹ کی طاقت سے، ان کی مدد سے جو ہے وہ پاکستان کو اس بحران سے نکالیں، عام آدمی کی زندگی کو جو ہے وہ آسان کریں، پاکستان کو دوبارہ اسی جگہ پہ لے کے آئیں جہاں پہ وہ 2017 میں تھا، یا یہاں پہ وہ 99 یا 97 میں تھا۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب میاں نواز شریف پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنے تو انہوں نے آ کے ایسی معاشی اور اکانومی کی اصلاحات کی کہ آج وہ ملک جن کو ہم رشک سے دیکھتے ہیں کہ ان کی اکانومی کیسے جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے، وہ یہاں پہ لوگ آئے دیکھنے کے لیے کہ پاکستان کیسے آگے بڑھ رہا ہے، پاکستان جو ہے وہ کیوں کر اتنی ترقی کر رہا ہے، اور پاکستان نے وہ کون سی معاشی پالیسیاں جو ہیں وہ اپنائی۔ لیکن اس وقت بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے گاڈ فادر نے جو ہے وہ ان کے خلاف سازش کی، اور انہیں جو ہے وہ 92-93 میں جو ہے وہ اسی طرح کی سازش کا، جس طرح سے
پھر 99 میں ہوا یا 2017 اور 18 میں ہوا، اس کا جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا۔ تو جس طرح سے انہوں نے اس سے پہلے ایک سے زیادہ مرتبہ ملک کو بحران سے نکالا ہے، وہ اس عزم کے ساتھ جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں، اور ان کا ریسیپشن جو ہے یہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز کا یا آرگنائزیشن کا فرض نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ہر پاکستانی کا فرض ہے، اور ہم ہر پاکستانی سے، تمام لوگوں سے یہ اپیل بھی کریں گے کہ وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ ہمارا پاکستان مسلم لیگ نون کا ساتھ دیں، اور 21 اکتوبر کو جو پروگرام جو ہے ریسیپشن کا، کہ وہ ایئرپورٹ پہ یا مینار پاکستان پہ جلسے کی صورت، یا جو بھی اس میں مختلف چیزیں انڈر ڈسکشن ہیں جن کا فیصلہ آنے والے 1-2 روز میں ہو جائے گا، جو اناؤنس ہو جائے گا، تو اس میں ہمارا بھرپور ساتھ دیا جائے، تاکہ پوری قوم میں، عام آدمی میں جو ہے وہ ایک اعتماد کی لہر جائے، اور پوری دنیا بھی جو ہے وہ پاکستان کی طرف اس نظر سے دیکھے کہ پاکستان میں یہ سخت ہے، پاکستانی قوم میں یہ ہمت ہے کہ وہ بار بار گری ہے اور دوبارہ اٹھ کے اپنے آپ کو انہوں نے سنبھالا ہے۔ اس مرتبہ بھی ہم اپنے آپ کو سنبھالیں گے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ہے انہی خوابوں کی تعبیر کے مطابق جو ہمارے آباء و اجداد نے قائد اعظم کی سربراہی میں، ان کی قیادت میں جو ہے وہ جو خواب دیکھے تھے، جیسا پاکستان دیکھا تھا، اس پاکستان کی ان خوابوں کی تعبیر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم حاصل کریں گے۔ بہت شکریہ۔ باری باری پلیز، ایسے نہیں، باری باری پلیز، باری ایسے نہیں، ایسے نہیں، پلیز باری، کیا ہو گیا تمہیں ندیم، رک جاؤ پلیز، باری باری پلیز، باری باری پلیز، باری۔ سپریم کورٹ کا ایک بڑا اہم فیصلہ آیا ہے، جس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جتنے بھی 50 کروڑ تک کیسز تھے جو عوامی نمائندوں کے حوالے سے تھے، ان کو بحال کیا جائے اور 1 ہفتے کے اندر وہ کیسز چلائے جائیں۔ اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دوسرا دیکھیں کہ کل CEC کی میٹنگ ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی، جس میں کہا گیا ہے کہ نون لیگ نہیں چاہتی کہ ابھی عام انتخابات ہوں۔ کیا نون لیگ نہیں چاہتی کہ عام انتخابات ابھی ہوں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ کوشش کی ہے کہ اس کی کاپی میسر آ جائے، لیکن میں نے ابھی پڑھا نہیں ہے۔ میڈیا کے ذریعے سے جو معلوم ہوا ہے کہ صرف ایک امینڈمنٹ کے علاوہ باقی تمام امینڈمنٹس کو انہوں نے کالعدم قرار دے دیا ہے۔ یہ ایک متنازع اور ایک متنازع بینچ اور ججز کا جو ہے یہ فیصلہ ہے، جس میں سپریم کورٹ کے وہ فیصلے جنہوں نے سپریم کورٹ کی ایز ادارہ عزت اور توقیر میں اضافہ نہیں کیا بلکہ اس میں کمی کی ہے، اور ویسے تو اس کی مثالیں پہلے بھی کوئی اچھی نہیں ہے، اور ایک مثال دوسری سے بڑھ کے ہے، لیکن موجودہ چیف جسٹس صاحب نے جو اس ادارے کو متنازع بنانے میں جو کردار ادا کیا ہے، شاید اس فیصلے نے اس میں اور اضافہ کیا ہے، اور اس اضافے سے شاید وہ سب سے جو ہے وہ بڑھ کے اپنے ادارے کو نقصان پہنچانے والے اور اپنے ادارے کی تباہی کرنے والے چیف جسٹس صاحبان میں جو ہے وہ نمبر 1 پہ شاید ان کو جو ہے وہ شمار کیا جائے۔ یہ ایک متنازع بینچ تھا، جس میں بینچ میں بیٹھے، یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ میں بات انڈورس کر رہا ہوں یا کوٹ کر رہا ہوں، جو ایک سینئر جج ان کے ساتھ ہی ان کی دائیں طرف بیٹھے اور وہ یہ بات بار بار جو ہے یہ کہتے رہے ہیں اور یہ ریکویسٹ کرتے رہے ہیں کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ نہ کریں۔ باقی جہاں تک اس فیصلے کا تعلق ہے تو میں یہ بات کہتا چلوں کہ میں اپنی جماعت میں بھی
اس وقت بھی اس بات کا حامی تھا کہ نیب کا یہ جو قانون، جسے کالا قانون، ڈیکورین لا، جسے جو ہے وہ بے رحمانہ قانون کہا جاتا ہے، تو میں تو یہ کہتا تھا کہ اسے ابھی تھوڑی دیر رہنے دیں، ہم نے تو اس کو بھگت لیا ہے تو کسی اور کو بھی بھگتنے دیں اور اس کے بعد پھر اس کو امینڈ کریں گے۔ لیکن بہرحال اس وقت یہ سینس پریویل ہوئی کہ اگر ایک غلط چیز ہے اس کو ہم نے فیس کیا ہے تو پھر ہم اس کو اس لیے امینڈ نہ کریں کہ کسی اور کو بھی فیس جو ہے وہ کرنا پڑے، تو اس لیے اس کو امینڈ کر دیا گیا۔ تو اب جو ہے وہ قانون اپنی اسی شکل میں، اسی کالی یا ظالمانہ شکل میں جو ہے وہ بحال ہو گیا ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کو مبارک ہو، اب وہ اس کو بھگتیں گے اور آنے والے دنوں میں ان کو جو ہے نا وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں لگ پتا جائے گا۔ اب 90 دن کا ریمانڈ کاٹے نا وہ سارے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو اب ان کو بیلیں جو ہیں وہ تھوک کے حساب سے جو ہے وہ ملتی ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے نا کہ جب عدالتوں کے پاس بیل کا اختیار ہی نہیں ہوگا تو پھر کیسے کوئی عدالت ان کو جو ہے وہ بیل دے گی؟ تو یہ جو ہے یہ میری نظر میں تو جو ہے وہ مکافات عمل ہے۔ ہمارے کیسز جو ہیں وہ ہم ان میں ریمانڈ بھی ہم نے بھگت لیے، ان میں ہم نے جو ہے وہ انکوائریز بھی جو ہے وہ فیس کر رہی، اور اس کے بعد وہ عدالتوں میں چل رہے ہیں، ثبوت ان میں ہے کوئی نہیں، اور پتہ نہیں کب تک وہ چلیں گے اور کب جا کے جو ہے وہ فارغ ہو جائیں گے۔ لیکن جنہوں نے ابھی 90 دن کا ریمانڈ بھی کاٹنا ہے اور ابھی انکوائری بھی بھگتنی ہے، میرا خیال ہے کہ کوئی 13 کے قریب کیسز تو عمران خان صاحب کے اوپر ہی بنتے ہیں، وہ اب ایک ایک کر کے بھگتیں ذرا اس کو، انکوائریز کو بھی اور کیسز کو بھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اپنی اس پٹیشن کا جو ہے وہ مزہ لیں، اور اب وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ کالا قانون ہے یا یہ قانون جو ہے وہ اس کی بنیاد کے اوپر وکٹمائزیشن ہو رہی ہے۔ باری باری پلیز، ایک منٹ بات کی تیاریاں چل رہی ہیں، لیکن عدالت میں وہ عدالت کے مطابق کچھ تیاری نہیں ہے۔ جب وہ لاہور ہائی کورٹ ادھر پہنچیں گے ایئرپورٹ پر تو سب سے پہلے تو ان کی گرفتاری ہوگی۔ اس کے لیے آپ کوئی ڈیٹ بیفور اریسٹ کرنے کا اپیل دائر کرنے جا رہے ہیں، یا سیدھا ہی وہ نواز شریف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پہلے جیل جائیں گے اس کے بعد وہ عوام میں آئیں گے؟ سوال ہے کہ آپ نے کافی تذکرہ کر دیا ہے کہ پوری بلز کا، مہنگائی کا خود ہی آپ نے اور بار بار 21 اکتوبر کا بھی، اب آپ اس کو میاں نواز شریف کو نجات دندہ کہہ رہے ہیں، اور جب وہ آئیں گے تو بیانیہ کیا ہوگا مسلم لیگ نون کا؟ کس بیانیے پر مسلم لیگ نون آئندہ کے جو مسائل اور بات کریں گے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ساری رات ہیر پڑتا رہا اور صبح آپ جیسے دوست نے پوچھا کہ ہیر مرد تھا یا خاتون تھی۔ معاملہ یہ ہے کہ یہی تو میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا ہے کہ یہ ملک 13 میں کہاں تھا؟ اس قوم نے میاں نواز شریف پہ اور مسلم لیگ پہ اعتماد کا اظہار کیا تو پھر 17 میں کہاں تھا؟ 17 میں آپ مہنگائی دیکھ لیں، ڈالر کی قیمت دیکھ لیں، پیٹرول کی قیمت دیکھ لیں، عام آدمی کے حالات دیکھ لیں، اور لوڈ شیڈنگ دیکھ لیں، دہشت گردی جو ہے وہ دیکھ لیں، 13 اور 17 کا مقابلہ کر لیں، اور اب 17 کے بعد جو ہے وہ پھر آگے آپ چلتے جائیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر 99 میں اور 2013 میں اس ملک کو جو ہے وہ جب بحران میں یہ ملک گرا ہوا تھا تو اس کو میاں نواز شریف اور اس کی جماعت جو ہے میاں نواز شریف کی قیادت میں جو ہے وہ ایک ایسے جو ہے وہ راستے پہ لا سکتی ہے کہ شرح نمو جو ہے وہ 6.2% ہو، پاکستان جو ہے وہ 24 نمبر کی جو ہے وہ 24 نمبر پہ اس کی اکانومی ہو، پاکستان آگے بڑھ رہا ہو، اور پاکستان کے متعلق پوری دنیا کے رسائل یہ لکھ رہے ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ ایشین ٹائیگر بننے جا رہا ہے۔ تو پھر معاملہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ پھر آپ مجھے بتائیں کہ کون ہے اور موجودہ جو ہے وہ سیاسی جماعتوں میں یا سیاسی قائدین میں
کہ جو یہ ریکارڈ بھی رکھتا ہے اور جو اتنی سخت اور ہمت بھی رکھتا ہے کہ پاکستان کو اس مشکل صورتحال سے جو ہے وہ باہر نکال سکے۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی لیگل ٹیم جو ہے وہ اس نے ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ یعنی گیج کر لیا ہے، تو اس کو میں ابھی آن ایئر تو نہیں کر سکتا، لیکن انشاءاللہ تعالی وہ ایسی صورت میں آئیں گے کہ ان کے پاس بالکل لیگل جواز ہوگا کہ وہ آ کے ایک آزاد شہری کے طور پہ عدالت میں جہاں پہ ان کی اپیلیں اور مقدمات چل رہے ہیں وہاں پہ اپنے آپ کو سرنڈر کر سکیں، اپنی بیل جو ہے وہ کروا سکیں۔ اس سے پہلے جو پروٹیکٹیو بیل کا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ سمجھتے ہی ہیں، اس کے متعلق جو ہے وہ کام ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ان تمام چیزوں کو انتظام کر کے تو اس کے مطابق ہی وہ تشریف لائیں۔ الفت اچھا رانا صاحب، یہ بتائیے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب علاج کی طرف سے لندن گئے تھے، کیا ان کا علاج مکمل ہو گیا ہے اور سفر کے لیے کیا پاکستان کے حقیقی ڈاکٹروں سے مشورہ کیا ہے، انہوں نے سفر کی اجازت دی ہے؟ جی اس سلسلے میں انہوں نے اپنے ڈاکٹرز سے مشورہ کیا ہے، اور آپ کے یہ علم میں ہے کہ وہ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، اور اس کو آپ مکمل تو خیر کسی معنوں میں بھی نہیں کہہ سکتے، اس کے لیے میڈیسن کے حوالے سے بھی، چیک اپ کے حوالے سے بھی اور احتیاط کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہر انسان کو جس کو یہ عارضہ لاحق ہو اسے جو ہے وہ پوری طرح سے الرٹ رہنا پڑتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی انہوں نے اپنا بہترین علاج اور احتیاط جو ہے وہ کی ہے۔ اب وہ ماشاءاللہ صحت مند ہیں، اور باقی ڈاکٹرز کا مشورہ جو میڈیکیشن ہے اس کے اوپر پوری طرح سے وہ عمل کر بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی بعد میں بھی کریں گے، اور اللہ ان کو زندگی دے تو وہ آ کے جو ہے وہ اپنے ملک اور قوم کی خدمت انشاءاللہ کریں۔ ایک منٹ ایسے نہیں پلیز، باری باری جو طریقہ چل رہا ہے۔ کون جی؟ اب تک جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں وہ سبھی کہتی تھی کہ ہم اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے، اب دوبارہ پھر جو ہے انتخابات ہونے کو جا رہے ہیں، مسلم حکومت آئے گی، باقی جو حکومتوں کا حال ہوا ایک پیج والوں کا، تو اس کو کیسے آپ نہیں، ہم نے تو کبھی یہ کلیم نہیں کیا کہ ہم ایک پیج پہ، اس کو پولیٹیکل پارٹیز کیسے انشور کریں گی؟ نہیں سن لیں آپ 92 لے لیں، 97 لے لیں، اپنا جو ہے وہ 2013 لے لیں، تو پی ایم ایل این نے تو کبھی یہ ون پیج کی تو اصطلاح یہ پچھلے 3.5 پونے 4 سال میں نکلی، ہم نے تو کبھی نہیں کلیم کیا۔ آپ ایک پیج پر بلیو نہیں کرتے، بات ہو رہی ہے، ایک پیج پر بلیو نہیں کرتے، بات تو کرنے دو نہیں، ایک پیج والی بات جن معنی میں کی جاتی رہی ہے عمران خان کی گورنمنٹ میں، ہم تو اس جو ہے وہ یعنی جو ایک اسٹریٹجی ہے یا جو طریقہ کار ہے ہم تو اس کو درست نہیں سمجھتے۔ ایک ایک کر کے کر لیں، ایک ایک کر کے کر لیں جی اس کے بعد 21 اکتوبر کی اب تاریخ سامنے آئی ہے، اگر لیگل طور پر کوئی رکاوٹ سامنے آئی تو کیا تاریخ آگے پیچھے ہو سکتی ہے یا یہ حتمی تاریخ ہے؟ یہ تاریخ حسن متضیٰ کو میں جواب دے لوں گی، چھوڑ دیں آپ، ہو گیا جی، ہو گیا سر آباد جی یہ تاریخ حتمی ہے اگر 21 اکتوبر کا اعلان جو ہے وہ پارٹی پریزیڈنٹ میاں شہباز شریف صاحب نے کیا ہے، یہ اعلان جو ہے یہ حتمی ہے، جو لیگل ریکوائرمنٹس ہیں ان کے متعلق ہم نے پہلے سے مکمل جو ہے وہ تیاری بھی اور تسلی تشفی بھی کی ہوئی ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی ہمیں کوئی ان میں رکاوٹ یا کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں کوئی دقت پیش آئے گی۔ ایک منٹ ادھر سے، نو ادھر سے جی میاں شاہد پریزیڈنٹ بھی ہے، اب انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں، تو مسلم لیگ نون پنجاب میں
सीट एडजस्टमेंट करेगी, खासतौर पे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो आपके काफी करीब रहे हैं, तो क्या आप अपने सारे पंजाब में चेहरे खड़े करेंगे नून के, या आपको सीट एडजस्टमेंट होगी? देखिए जी, बतौर प्रेसिडेंट PMLN पंजाब मेरी तो तैयारी भी है, कोशिश भी है, लाहौर के प्रेसिडेंट साहब कोकर साहब भी बैठे हैं कि हम तो हर सीट पे पार्टी को जो है वो उम्मीदवार देंगे इंशाअल्लाह ताला। कौमी असम्बली के जो 146 हलके हैं और 297 हलके जो हैं वो पंजाब के, और मैं तो ज़ाती तौर पे इसके हक़ में भी नहीं हूँ कि कोई सीट एडजस्टमेंट वाला मामला जो है, इलेक्शन अलायंस तो बिल्कुल नहीं, और सीट एडजस्टमेंट की भी पंजाब में PMLN को ज़रूरत नहीं है। लेकिन सीट एडजस्टमेंट का फार्मूला जो है ये लोकली तय होता है कि उस डिस्ट्रिक्ट के, उस इलाके के लोग कहते हैं कि जी अगर हम यहाँ पे इस तरह से कर लें तो इससे जो है वो हमें भी फ़ायदा होगा और दूसरी पार्टी को भी फ़ायदा होगा। अगर लोकल लेवल से कोई इस किस्म की प्रपोजल्स आई तो उसके ऊपर पार्टी का पार्लिमानी बोर्ड जो है वो कम्पिटेंट है कि वो उसके ऊपर गौर कर सकता है। लेकिन फ़िलहाल कोई असूली तौर पे हमने कोई इलेक्शन अलायंस या पार्टी एडजस्टमेंट का कोई फैसला नहीं किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बतौर जमात और मियाँ नवाज शरीफ बतौर लीडर के, ये जो है ये डीलों डूलों के ऊपर वो यकीन नहीं रखते। हमारी बड़ी सीधी और स्ट्रेट लाइन है, उसके मुताबिक ही आज तक उन्होंने सियासत की है, उसी के मुताबिक वो इंशाअल्लाह ताला वापस आएंगे और आगे जो मौका मिलेगा या जो कौम फैसला करेगी उसके मुताबिक जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनकी क़यादत में सियासत करेगी। इधर से सवाल हो गया था ना, गलत बात है ये जी। आपके खुद लोगों में क्या कर सकते हैं? को पता है आखिर क्या वजह है कि मुस्लिम लीग नून वोट को इज्जत देने की बात करती है, लेकिन एक बार भी मुतालबा नहीं किया कि इलेक्शन की कोई तारीख दे दो, तारीख के बारे से कोई बात नहीं की। मामला ये है कि जो लोग इस किस्म की बात करते हैं वो खुद भी और दूसरों को भी उलझाने की कोशिश करते हैं। आप मुझे बताएं कि 54 डेज़ का जो है वो शेड्यूल है यानी इलेक्शन का, और 120 दिन के जो है वो स्केड्यूल दिया है डिलिमिटेशन का। उसमें से मेरा ख्याल है कि अब कोई उन्होंने 15 दिन की शायद कमी कर दी है। पहले शायद 14 या 15 दिसंबर था, अब 30 नवंबर हो गया है। अगर आप 30 नवंबर में 54 या 60 डेज शामिल करें तो जो डेट बनती है वही इलेक्शन की डेट है। इसमें कौन सी कोई रॉकेट साइंस है कि जो इसमें खामखा लोग जो है वो उलझ रहे हैं कि जी फलां को पता है फलां को नहीं पता। मैं ये दावे से कहता हूं कि वो तमाम जमातें, वो तमाम लीडर जो CCI काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है उसकी मीटिंग में मौजूद थे, सबको ये मालूम था कि अगर हमने ये सेंसस अप्रूव किया तो आइन के आर्टिकल 51 अलॉन्ग विद आर्टिकल 17 के मुताबिक डिलिमिटेशन होनी है। डिलिमिटेशन रुक ही नहीं सकती, भले सूबों के दरमियान जो है वो सीटों का कमी या इजाफा हो ना हो, लेकिन मामला ये है कि सूबे के अंदर एक इलाका जो है उसको ओवर रिप्रेजेंटेशन और एक को अंडर रिप्रेजेंटेशन आप कैसे कर सकते? 10 वोटर भी जो है वो अपना क्लेम अगर कल को आए तो कॉन्स्टिट्यूशनली आप उनको क्या जवाब देंगे कि जी एक हल्का जो है वो 6 लाख पे और दूसरा जो है वो 10 लाख पे है? ये मुमकिन नहीं था। ये सबको मालूम था, तमाम जमातों को मालूम था। ये बात की आफ्टर थाट्स हैं। ये यानी पॉलिटिकली जिसको जो बात कहना फेवर करता है, जो समझता है कि इस बात से ज़रा मीडिया में बात ज़रा जो है वो ज़्यादा उजागर होगी तो उसके मुताबिक जो है वो बात कर रहे हैं। ये सियासी बयानबाजी है। सबको मालूम था कि CCI की मीटिंग में जब सेंसस जो है वो अप्रूव हो रहा है तो इसके बाद पहले डिलिमिटेशन होगी, उसके बाद जो है वो इलेक्शन होगा। और मैं ये कहता चलूँ
کہ سینسس کا اتفاق رائے سے اپروو ہونا یہ پاکستان کے لیے ایک بلیسنگ ہے. یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کے اوپر آپ کے تمام تر سورسز کا جو ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے. یہ ایک بنیادی چیز ہے. 2017 سے یہ جو ہے متنازع چلی آ رہی تھی. اگر اس مرتبہ بھی یہ تنازع اور طول پکڑتا تو پھر پتہ نہیں اس کا کوئی حل بھی نکلتا یا نہ نکلتا، اور یہ بنیادی طور پہ پاکستان کو ہرٹ کرتا. اگر اس کے اوپر اتفاق رائے ہو گیا ہے تمام قوتوں کا تو اس سے بڑی اور بلیسنگ کوئی نہیں ہے. اس مقصد کے لیے اگر الیکشن جو ہے وہ 70-80 دن یا 90 دن جو ہے وہ آگے ہو جاتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن یہ ہے کہ سینسس کا اتفاق رائے سے اپروو ہونا جو ہے یہ نیشنلی جو ہے وہ بہت بہت بہتر ہے. بس ہو گیا نا جی. کہ آپ کو اتنا یقین کس بنیاد پر ہے کہ جب میاں صاحب آئیں گے تو ان کے آنے سے پہلے بےزتی ہو جائے گی، ساری جو جتنی دیگر ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں گی، تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ شاید کسی ڈیل کا نتیجہ ہے اور پہلے سے کوئی اس کے تیار ہو چکا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ بعض چیزیں جو ہیں یعنی کسی کیس میں جو حقائق ہوتے ہیں، جو آرگومنٹس ہوتے ہیں، ان کی بنیاد کے اوپر بھی جو ہے وہ فیصلے جو ہے وہ فورسیک یا ان کی اسیسمنٹ ہو جاتی ہے. میاں نواز شریف صاحب کی جو اپیل اس وقت پینڈنگ ہے، اسی کیس میں ان کے ساتھ جو 2 الزام علیہ تھے، کیپٹن صفدر صاحب اور میڈم مریم نواز صاحبہ، ان کی اپیلوں کی سماعت آپ کے علم میں کہ ہو چکی ہے. وہ بری ہو چکے ہیں. ان کا ایک فیصلہ موجود ہے. وہ آپ فیصلہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ خود ہی کہیں گے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ ان کی بریت کا تو اعلان کرتا ہے، لیکن اس بریت کے اندر جو ہے اس سے پہلے میاں نواز شریف کی بریت ہے. دیکھیں 16 ماہ کی گورنمنٹ میں پاکستان کو ڈیفالٹ سے جو ہے وہ محفوظ کیا گیا، ورنہ عمران خان نیازی نے جو بٹھا دیا تھا اس ملک کا، اگر ہم اس سے 2-4 ہوتے تو پھر پتہ نہیں کیا صورتحال ہوتی. اور پھر اس کے جو انتہائی ناعاقبت اندیش اور کیا ان کے لیے لفظ استعمال کیا جائے، جو ان کے جو ہے وہ یعنی پروگرامز تھے کہ 10 سال کا اور 6 سال کا، جو ساری چیزیں آپ کے علم میں ہے، وہ اگر شیطانی منصوبے جو ہیں وہ اگر کامیابی سے ہمکنار ہوتے تو پھر اس ملک کا اور اس قوم کا کیا بنتا. تو ہم نے ایک بہت بڑی مشکل سے، بہت بڑی مصیبت سے، ہم مشکل مصیبت دور تو نہیں کر سکے، لیکن اس مشکل اور مصیبت کے ایک ایسی صورتحال میں جانے سے کہ جس سے ملک کا irreparable لاس ہوتا، اس سے ہم نے ضرور بچایا ہے. یہ بات بھی ہم جو ہے وہ قوم کے سامنے، لوگوں کے سامنے رکھیں گے. لوگوں کو انشاءاللہ تعالی یہ بات جو ہے یہ سمجھ آئے گی اور لوگوں کو سمجھ آ بھی رہی ہے. باقی جو ہے میاں نواز شریف لوگوں کو مستقبل کی امید اور اپنا پروگرام جو ہے وہ بتائیں گے، اور اس کے اوپر یقین کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کوئی راستہ ہے، کسی کے پاس کوئی راستہ ہے تو کوئی بتائے. باقی بھی تو بس ہو گیا. آپ سے سوال ہو چکے ہیں مودی صاحب. آپ نہیں ایسے نہیں ہوگا. الفت آپ کا سوال ہو چکا ہے. سوری جن کے سوال نہیں ہوئے ان کے پلیز. وہ بھی جرنلسٹ ہے، وزیر اعظم کا وہ بھی جرنلسٹ ہے. برائے مہربانی، سینئر بھی ہے اور جرنلسٹ بھی ہیں. برائے مہربانی. وزیر اعظم کا آپ پوچھ رہے ہیں کہ کینڈیڈیٹ کون ہوگا، تو مجھ سے آپ سن لیں، اگلا وزیر اعظم میاں نواز شریف ہوگا. یس. رانا صاحب یہ فرما دیں کہ اس وقت ایک بڑی سیاسی جماعت پی ٹی آئی میدان کے اندر موجود ہے، اس کا کیا رول دیکھ رہے ہیں آئندہ الیکشن؟ دیکھیں پی ٹی آئی کا رول جو ہے وہ تو عدالتیں اور جو ہے وہ جو لا کا آپریشن ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا. لیکن میں ایک سیاسی کارکن کے طور پہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو ایک سیاسی جماعت کے طور پہ سیاسی کردار ادا کرنے اور الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے.
उसे नहीं रोका जाना चाहिए, मां सवाए उस जथे और टोले के जिसने इस मुल्क में 25 मई से लेकर 26 नवंबर तक और 26 नवंबर से लेकर 9 मई तक अफरा तफरी, अनारकी फैलाने की कोशिश की और इस मुल्क की सियासत में आग लगाने की कोशिश की, और 9 मई को बिल आखिर जो है वो इस मुल्क के दिफाई तनसीबात, दिफाई अदारे के ऊपर हमलावर हुआ। वो जो जथा है, उस जथे के जो रुकन हैं या उसके मेंबर हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो पूरी तरह से कानून को जो है वो अपना रास्ता लेना चाहिए। उनके अलावा बाकी जो है वो ठीक है, इलेक्शन भी लड़े, सियासत भी करें। बोले जी बिल्कुल, उन्हें अपने पंजे गाड़ने की कोशिश भी करनी चाहिए और उन्हें पूरी कोशिश भी करनी चाहिए और उन्हें अपनी किस्मत आजमाई करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी कोलिशन गवर्नमेंट में हमारी अलाई थी, उनके साथ हमारा कोई इलेक्शन अलायंस नहीं है। इलेक्शन में वो हमारे मुकाबले एक सियासी जमात है, लेकिन हम सियासी जमातों के इख्तलाफ राय को और उनकी क़यादत की इज़्ज़त और एहतराम के ऊपर यकीन रखते हैं। हमारे लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी और आसफ ज़रदारी साहब भी काबिल एहतराम हैं। बाकी सियासी तौर पे वो जो बयान दें उनका जवाब देने का हम हक रखते हैं, लेकिन सियासी मैदान में वो हमारा और हम उनका मुकाबला करेंगे। ठीक है, लोग फैसला करेंगे। फसी बोर्ड मुस्लिम लीग नून की हर प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैटर होता था कि इमरान खान ने जो IMF के साथ मुआहदा किया था उसकी वजह से मौजूदा महंगाई जी आप भी कर लें। मौजूदा महंगाई अब है आपकी हुकूमत जाने के बाद, क्या ये उसी इमरान खान सर को दोस्त साथ ले की वजह से है या जो मुस्लिम लीग नून ने मुआहदा किया था उसकी वजह फसी आप भी साथ ही कर लें। मेरे भाई, बस हो गया ना, एक ऐसे ना करो भाई, मेरे भाई, ऐसे नहीं करो। ऊंची मेरे आवाज मेरे का तो मेरे फायदा भाई नहीं उठाओ। बात ये है कि आप साहबी हैं और आपने जो डिग्री जो तालीम हासिल की है मुझसे ज़्यादा ही होगी, तो आप मुझे ये बताएं कि PMLN ने कौन सा IMF के साथ मुआहदा किया है? ये एक ही मुआहदा है जो PTI की गवर्नमेंट ने, जब वज़ीर आज़म इमरान खान थे, एक ही मुआहदा है जो उस वक्त हुआ। उसी मुआहदे की आगे जो है वो फिर मुख्तलिफ जो है वो इंस्टॉलमेंट्स और मुख्तलिफ जो है वो उसके जायज़े होते हैं जिसको वो कहते हैं। तो अब जो ये बिल आए हैं, निगरान हुकूमत ने लोगों को 400 यूनिट तक रिलीफ देने की कोशिश की है। तो जो आप बात सामने आई है कि IMF ने रोक दिया है और